بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ہمارا پیارا ملک غالباً دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جس میں ہر شخص اپنے آپ کو ہر کام کا اہل سمجھتا ہے۔ ہم ہر کامیاب اور اہل شخص سے حسد کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر تیسرا فرد یہ جملہ بولتا ہے کہ اس قابل تو نہیں، مگر نہ جانے کیسے اس عہدے پر پہنچ گیا۔ یہ تو حسد کی ایک کیفیت ہے، مگر مسئلہ صرف اس جذبے تک نہیں رہتا۔ ہم لوگ ہر کام خود کرنے کی کوشش میں میس پھیلاتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہر فرد آسان کام کر رہا ہے اور نوٹ چھاپ رہا ہے، جبکہ ہمارے راستے مشکلات سے بھرے ہیں۔ میں ہر طرف یہ رویہ دیکھتی ہوں اور وجہ تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ مجھ جاہل کو جو سمجھ آتا ہے آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ہمارے بہت سے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے، جس نے جو تعلیم حاصل کی ہے، وہ اس کے مخالف کام کر رہا ہے۔ اندازہ کریں، ایک MBBS ڈاکٹر مقابلے کا امتحان پاس کر کے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا IG بن جائے، ایک کھلاڑی ملک کا وزیر اعظم بن جائے، ہر جاگیردار کا سیاستدان بننا ضروری ہو، جرنلسٹ وزیر داخلہ، چیئرمین PCB اور سینیٹر بن جائے، وفادار اور جانثار کارکنان قابلیت نہ ہونے کے باوجود اعلیٰ عہدوں پر پہنچ جائیں، تو اس ملک کا پھر وہی بنے گا جو اس وقت پاکستان کا بنا ہوا ہے۔ اس ملک میں اہلیت کا معیار یہ ہے کہ آج بھی فراٹے سے انگریزی بولنے والا پڑھا لکھا کہلاتا ہے۔ ہم اپنی قومی زبان اردو کو ہی اپنے ملک میں اہمیت نہ دلوا سکے تو دنیا میں کیا عزت ہوگی؟ ہمارے سیاستدان خاص طور پر صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھنے والی خواتین منہ بگاڑ کر انگریزی جھاڑتی ہیں اور مثال یاد دلاتی ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا۔ ایک طرف ڈریس ڈیزائننگ ہو رہی ہے اور دوسری طرف اسمبلی کی سیٹ سے فیض یاب ہوا جا رہا ہے۔ فیکٹریوں کے مالک سیاستدان بن کر غریب عوام کے مسائل حل کرنے کی تگدو کر رہے ہیں۔ جنہوں نے غربت دیکھی نہیں، وہ پینٹ کوٹ پہن کر جون میں ٹھنڈی اسمبلیوں میں بیٹھ کر عوام کی بجلی ہی مہنگی کر سکتے ہیں۔ ہمارے وکیل عدالت کی بجائے سیاستدانوں کے گھروں کے چکر لگاتے نظر آتے ہیں اور جیت کر اسمبلیوں میں جب پہنچتے ہیں تو غنڈہ گردی کے مظاہرے کرتے ہیں۔ یعنی جیت کر وکیل اسمبلی میں پہنچ جائے، پھر اپنی ذاتی وکالت بھی چمکائے اور ہم عوام کے لیے فیصلے بھی کرے۔ ہمارے صحافی ہر وقت اپنے پروگرامز میں فساد ڈالنے کے در پہ رہتے ہیں۔ میڈیا کا ہر فارم استعمال کر کے عوام میں مایوسی، قنوطیت اور ذہنی پریشانی ڈالتے ہیں۔ ہر وقت ناانصافیوں کا پرچار کرتے ہیں تاکہ عام عوام سکون سے رہ ہی نہ سکے، اس لیے کہ صحافی صحافت کو مضمون کے طور پہ پڑھ کر نہیں آئے بلکہ صحافی بن گئے ہیں۔ پاکستان میں IT انجینئرز بھی سوشل میڈیا پر تخلیق کار بنے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ہم ہر کام پیسہ کمانے کے لیے کرتے ہیں۔ اس وجہ سے جب کوئی کسی عہدے پر براجمان ہو جائے تو موت کے علاوہ کس کی ضرورت ہے جو اسے اس عہدے سے اتار سکے؟ اور جب انہیں یقین ہو جائے کہ اب میری بس ہو گئی اور میں اس عہدے کو سنبھال نہیں سکوں گا، تو پھر وہ اپنے بیٹے، بھائی یا بیٹی کو اس عہدے پر بٹھاتا ہے، مگر کسی اور کے لیے جگہ نہیں چھوڑتا۔ یاد رکھیں، یہ غیر مساوی تقسیم آپ کو اس دنیا میں تو شاید بے حد کامیاب بنا دے، مگر ایک دنیا اور بھی ہے جس میں ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور وہاں حساب کتاب کے بغیر نہیں جا سکیں گے۔ وہاں کا حساب کتاب قانون کتابیں کھول کر ریلیف دے کر نہیں ملے گا، بلکہ اللہ رب العزت کا انصاف ہوگا، جو قرآن کریم میں کہتا ہے کہ میری پکڑ بڑی شدید ہے۔ مجھ سمیت ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے اور اپنے درست راستے کو متعین کرنا چاہیے۔ جب راستہ درست اختیار کیا جائے گا تو منزل قریب ہوتی چلی جائے گی، انشاءاللہ۔